اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اسی چیز پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے کہ جب ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے، اس کا یقیناً اس کا امپیکٹ ہم پر ہی پڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی اور ہمارے نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جب شہید کیا گیا۔ وہ نماز میں تھے اور جب نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر قاتلانہ حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد شہید ہو گئے تھے، پھر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے تھے۔ انہوں نے جب ان کو چھرا لگا یا خنجر تھا زہر سے بھرا ہوا، اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ مجھے جس نے خنجر مارا یہ کون تھا، مسلمان تھا یا کافر؟ صحابہ نے بتایا کہ کافر تھا، غیر مسلم تھا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا تو پھر کل کو، کیونکہ وہ ایک صحابی کا قتل کرتا، ایک انسان کا قتل کرتا، تو یقیناً وہ جہنم میں جانے والا ہوتا، اور جہنم میں جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تک بھی میرا آخری امتی جہنم میں ہوگا، کہیں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اور پھر ایسا بھی آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی جب تک جہنم کی آگ میں جلتے رہیں مجھے تکلیف ہوگی۔ تو ایک انسان جو حضرت اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان میری وجہ سے جہنم میں چلا جاتا تو اس کا مجھے دکھ ہوتا کہ وہ انسان میری وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے، اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچتی۔ اس کا مطلب میں حضور کی ذات کو تکلیف کا باعث بنتا۔ اس وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہی حضرت عمر جو فرما رہے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ پر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی مجھ سے ہوگا۔ یہ میں نے بات ویسے ہی عرض کر دی بیچ میں۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں کو تکلیف ملتی ہوگی یقیناً۔ تکلیف کے بعد ہم ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے، ایک دوسرے سے معافی نامہ بھیجنا، معافی کا میسج بھیجنا، اس سے جا کر معافی مانگنا، ہم اپنے لیے بہت بڑے ایٹیچیوڈ کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا یہ کام کیوں کریں، یہ تو میرے ایٹیچیوڈ کے خلاف ہے، یہ بات میری شان کے خلاف ہے، سٹیٹس کے خلاف ہے، میرے رینک کے خلاف ہے، یا میرے اسکیل کے خلاف ہے، میری پرسنالٹی کے خلاف ہے، میری انا کے خلاف ہے، میری قوم کی یہ شان نہیں ہے کہ میری قوم کے لوگ جا کر معافی مانگ لیں۔ غلطی بھی ہوتی ہے اپنی، چلیں غلطی اپنی نہ بھی ہو، ویسے بھی اگر کسی بات پر رنجش ہے تو جب آپ ویسے جا کر اس سے معافی مانگیں، اگر غلطی اس کی ہوگی تو وہ شرمندہ ہو جائے گا وہ انسان، اور اگر غلطی آپ کی ہوگی تو جب آپ معافی مانگیں گے تو اس سے اور بڑا پن کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی غلطی کے باوجود گئے اس سے معافی مانگی، اس سے کیا ہوگا کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو یقیناً ہماری وجہ سے، ہم تو شاید جنت میں چلے جائیں لیکن حضور کو تکلیف تو ہماری وجہ سے پہنچے گی نا۔ دیکھیں صحابہ کرام کس بات کا خیال رکھ رہے ہوتے کہ میری وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال میں کمی آ جائے، میری نیکیوں میں کمی آ جائے، میرے حصے میں کوئی گناہ لکھ دے جائیں کہ ایک انسان میری وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے اور اس کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی۔ تو واقعی حضرت عمر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوچے تو انسان پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے انسان کے اندر کیسے عجیب طرح سے خیالات آنے لگ جاتے ہیں نیکی کرنے کے، وہ انسان پھر ایک اور طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے۔ دنیا اس کی سوچ کو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتی کہ وہ حدیث کا کیسے چھوٹے طور پر خیال رکھ رہا ہوتا ہے، سنت کا کیسے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کا کیسے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ یہ اس وقت ملتا ہے جب انسان تصوف میں جانا شروع کرے، جب انسان حدیث اور قرآن
کی طرف جانا شروع کرے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا شروع کرے، صحابہ نے زندگی کیسے گزاری اس کی طرف جانا شروع کرے۔ ایک میں آپ کو ویسے ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک قیام پاکستان کے بعد کے ہی بہت بڑے عالم دین گزرے، میرے ذہن سے نام ان کا اتر گیا، علامہ لاہوری صاحب بھی ان کے مرید تھے۔ میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اپنے پاس ہر وقت چھتری رکھا کرتے تھے، چاہے جیسا موسم بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، جہاں بھی جا رہے ہیں چھتری اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ ان کے تقوی کی بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں، میں پھر کسی دن آپ سے عرض کروں گا ان کا نام صحیح طرح سے یاد کر کے۔ تو کوئی اگر عام بندہ ان سے پوچھتا وہ اس کو ٹال دیتے، لیکن اگر کوئی خاص بندہ پوچھتا تو پھر اس کو بتا دیتے کہ چھتری انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چھتری کیوں رکھتے تھے جہاں بھی جاتے تھے۔ مطلب جب بندہ اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائے تو بندہ کیسے کیسے کس طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا کہ چھتری کیوں رکھتے ہیں کسی خاص آدمی نے، تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں ٹال دیتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں چھتری اپنے پاس کیوں رکھتا ہوں، کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری دائیں طرف سے کوئی غیر محرم آ رہی ہے عورت، تو میں چھتری کو اس طرف سے کر لیتا ہوں، مطلب اس طرف سے آ رہے تو میں اس طرف سے چھتری کا پلڑا یوں اور سیدھا دیکھتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھ پر میری نظر کسی غیر محرم کے کپڑوں پر بھی پڑے، اس قدر نظروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر سیدھا آ رہی ہو تو میں سیدھا چھتری کو سیدھے سے یوں کر لیتا ہوں اور بس اپنے رستے کو تھوڑا سا آگے دیکھتا جاتا ہوں اور خاموشی سے گزر جاتا ہوں، تاکہ سامنے سے آئے تو میں اس طرف سے کر لیتا ہوں، اس طرف سے آئے تو میں اس طرف سے کر لیتا ہوں، اور اگر علم ہو کے پیچھے سے آئے تو پھر بھی بہرحال کسی حد تک چھتری کو میں پیچھے سے کر لیتا ہوں۔ کہ وہ لوگ اس طرح سے خیال رکھنے والے تھے۔ انہی کا ہی ایک واقعہ ہے کہ واقعہ نہیں بلکہ انہی کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا باورچی رکھتے تھے، اپنا گندم آٹا اور یہ چیزیں اپنی ہی رکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ کی روٹی کھائیں جو بے نمازی ہو، جو سنت کا قائل نہ ہو۔ اسی طرح سے ان کے اور کئی واقعات میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کہ مختصر یہ کہ ہمیں خیال رکھنے پر آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کو ہم پر کھولنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرامات بھی ہم پر ہمیں سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ، آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، قرآن کا حافظ ہونے کے بعد وہ نہیں پہنچ پاتے اللہ تعالیٰ کی ذات تک۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو رٹا رٹایا ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھنے لگ جائیں تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں تمہارے دل کے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک کے بھی زیادہ تمہارے اندر موجود ہوں۔ تو دیکھا جائے تو میں ادھر دیکھوں ادھر اوپر نیچے آسمان، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ، لیکن انسان محسوس کرنے پہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو محسوس کرانے لگ جاتے ہیں کہ کہاں کہاں موجود ہے، کیسے کیسے موجود ہے۔ تو بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے اچھائی کا، اور ہمیں معاف کر دینا چاہیے یار، بہرحال معاف کر دینا چاہیے، ہمیں ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ تو امید ہے آپ سب خیال رکھیں گے، میں بھی اس چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ کل کو ہماری وجہ سے روز محشر حضور کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ السلام علیکم۔